اگر کوئی یہ امید لگا کے بیٹھا ہو کہ لطیفے اور چٹکلے سننے کو ملیں گے تو ان کے یہ تمنا بھی ان کے دل میں دم توڑنے والی ہے، اس لیے کہ ایسے وقت میں لطیفہ اس وقت سنایا جاتا ہے، واقعات اس وقت سنائے جاتے ہیں جب ہماری عزت بھی سلامت ہو، ہماری جان بھی سلامت ہو، ہمارے ماں بہنوں کی آبرو بھی سلامت ہو۔ اور آج جو ملک ہندوستان کے حالات ہیں، اور آج ملک ہندوستان کے گوشے گوشے میں کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جس دن کسی داڑھی والے کے داڑھی کو نہ نوچا جاتا ہو، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن کسی ٹوپی والے کے ٹوپی کو نہ کھینچا جاتا ہو، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن ہمارے مساجد پہ بات نہ ہوتی ہو، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن لاؤڈ اسپیکر پہ بات نہ ہوتی ہو، قرآن پہ بات نہ ہوتی ہو، نماز پہ بات نہ ہوتی ہو، نہ موثر رسالت پہ بات نہ ہوتی ہو۔ ارے افسوس تو یوں ہوتا ہے کہ دل کے ففولے جل اٹھے، دل کے ہی داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے اللہ 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 اللہ۔ شاعر کہتا ہے کہ صاحب تاج کو مختار کو آ جانے دو، ہم غریبوں کے طرفدار کو آ جانے دو، صاحب تاج کو مختار کو آ جانے دو، ہم غریبوں کے طرفدار کو آ جانے دو، پھر بتائیں گے گنہگار کی قیمت کیا ہے، پہلے محشر کے خریدار کو آ جانے دو۔ محترم حضرات، میں نے خطبہ مسنونہ میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت اپنے قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو میں آپ کی توجہ چاہوں گا، ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان انسان کے مکمل مسلمان ہونے کی دلیل ہے، ایمان انسان کے قبر میں نجات کا ایک ذریعہ ہے، ایمان انسان کے مکمل مسلمان ہونے کی دلیل ہے، ایمان انسان کے قبر میں نجات کا ایک ذریعہ ہے۔ آئیے دیکھیے، یہی ایمان جسے ملتا گیا اسے چمکاتا چلا گیا، یہی ایمان جب حضرت ابو بکر صدیق کو ملا، ابو بکر کی صداقت چمک گئی، یہی ایمان جب حضرت عمر فاروق اعظم کو ملا، عمر کی عدالت چمک گئی، یہی ایمان جب حضرت عثمان غنی کو ملا، عثمان غنی کی سخاوت چمک گئی، یہی ایمان جب حضرت مولا علی کو ملا، مولا علی کی شجاعت چمک گئی، یہی ایمان جب حضرت فاطمہ کو ملا، حضرت فاطمہ کی قناعت چمک گئی، یہی ایمان جب امام حسن کو ملا، امام حسن کی امامت چمک گئی، یہی ایمان جب امام حسین کو ملا، امام حسین کی شہادت چمک گئی، یہی ایمان جب حضرت بلال کو ملا، بلال کی محبت چمک گئی، یہی ایمان جب حضرت ابو ہریرہ کو ملا، ابو ہریرہ کی عبادت چمک گئی، اور یہی ایمان جب امام زین العابدین کو ملا تو ان کا صبر چمک گیا، یہی ایمان جب امام جعفر صادق کو ملا تو وہ چمک گئے، یہی ایمان جب امام باقر کو ملا، امام باقر چمک گئے، یہی ایمان جب امام جعفر کو ملا، امام جعفر چمک گئے، یہی ایمان جب بابا قطب الدین کو ملا، بابا قطب الدین چمک گئے، یہی ایمان جب بابا نظام الدین کو ملا، بابا نظام الدین چمک گئے، یہی ایمان جب بابا تاج الدین کو ملا، بابا تاج الدین چمک گئے، یہی ایمان جب امام اعظم کو ملا، امام اعظم چمک گئے، یہی ایمان جب بریلی کے، یہی ایمان جب بریلی کے حامد رضا خان کو ملا تو حجت الاسلام بنا رہا ہے، اور یہی ایمان جب مصطفیٰ رضا خان کو ملا تو مفتی اعظم بنا رہا ہے، اور یہی ایمان جب بریلی کے اختر رضا خان کو ملا تو تاج الشریعہ بنا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، عرس سرکار تاج الشریعہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی اسی آیت میں دیکھیں، لفظ آمنو پر غور کریے، میں اسی آیت کے ارد گرد اپنی تقریر رکھوں گا، بس تھوڑی سی توجہ چاہوں گا آپ کی۔
اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا. اللہ نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھ عطا کی, یہ بھی ایک نعمت ہے. اللہ نے بولنے کے لیے زبان عطا کی, یہ بھی ایک نعمت ہے. اللہ نے سننے کے لیے کان عطا کیے, یہ بھی ایک نعمت ہے. اللہ نے پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کیے, یہ بھی ایک نعمت ہے. اللہ نے چلنے کے لیے پیر دیا, یہ بھی ایک نعمت ہے. اللہ نے دھڑکنے کے لیے دل دیا, یہ بھی ایک نعمت ہے. اللہ نے گھر سے نوازا, یہ بھی ایک نعمت ہے. سونے چاندی سے نوازا, یہ بھی ایک نعمت ہے. ہیرے جواہرات سے نوازا, یہ بھی ایک نعمت ہے. پیسے سے نوازا, خزانے سے نوازا, اچھی اچھی گاڑیوں سے نوازا, عمدہ عمدہ لباس سے نوازا, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. مگر ان تمام نعمتوں سے بڑھ کے ایمان سب سے بڑی نعمت کا نام ہے. جو دنیاوی خزانہ ہوتا ہے اسے چرانے کے لیے دنیا کا چور آپ کے پیچھے لگا ہوتا ہے, اور جو روحانی خزانہ ہوتا ہے اسے چرانے کے لیے روحانی خزانہ ہوتا ہے اسے چرانے کے لیے شیطان آپ کے پیچھے لگا ہوتا ہے. اب تھوڑی سی توجہ چاہوں گا. دنیاوی خزانہ بچانے کے لیے ہم نے انتظام کر لیا. اللہ نے ہمیں پیسے سے نوازا, بچانے کے لیے بینک میں کھاتا کھلا لیا. اللہ نے ہمیں گاڑی سے نوازا, بچانے کے لیے پارکنگ پلیس بنا لی. عمدہ عمدہ لباس سے نوازا, بچانے کے لیے بکسے کا انتظام کر لیا. اللہ نے ہمیں سونے اور چاندی سے نوازا, بچانے کے لیے تجوری لوکر کا انتظام کر لیا. اے خاگا کے زندہ دل مسلمانوں, میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ تو دنیاوی خزانہ تھا, یہ تو دنیا ہی میں ڈلا رہ جائے گا. مگر جو ایمان یہ روحانی خزانہ تھا, اسے بچانے کے لیے تم نے کوئی انتظام کیا ہے, اسے چھپانے کے لیے کوئی تم نے انتظام کیا ہے. تو آپ کہیں گے حضرت یہ تو دنیاوی خزانہ تھا, اسے بچانے کے لیے لوکر کا انتظام کیا جا سکتا ہے, تجوری کا انتظام کیا جا سکتا ہے. مگر یہ ایمان کو کون سے لوکر میں جمع کرا دے, یہ ایمان کو کون سی تجوری میں جمع کرا دے, یہ ایمان کو کون سے بینک میں کھاتا کھلا کر ڈپوزٹ کرا دے جس سے یہ ایمان محفوظ ہو جائے گا. تو اب تم اپنے ذہن کو قریب کر لو. جب بندوں کی گڑگڑاہٹ رب کی بارگاہ میں پہنچی, کہا ہے خلا کے کائنات اتنی انمول نعمت کہاں بچا کے رکھو, تو وہ قسمت کا نقیب آواز دیتا ہے, اے بندو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے انتظام کر دیا. تو بندوں نے کہا مولا کون سا انتظام؟ تب رب نے کہا اسی آیت میں دیکھ, فَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو مجھے کہہ لینے دیا جائے, اگر تمہیں اپنا تقویٰ اور ایمان بچانا ہے, غوث اعظم کو دل میں بسانا ہوگا, غریب نواز کو دل میں بسانا ہوگا, بابا قطب الدین کو دل میں بسانا ہوگا, بابا نظام الدین کو دل میں بسانا ہوگا, بریلی کے تاجدار, سنیت کے سرسبار, اہل سنت کی پہچان, عاشقوں کی جان امام احمد رضا خان کو اپنے دل میں بسانا ہوگا. تمہارے تقوی کی بھی حفاظت ہو جائے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, احسان اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت. آہا